السلام علیکم ناظرین، ہم منہاج ٹی وی پر پروگرام چینج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو پاکستان میں خواتین کے مسائل اور ان کا مستقبل۔ پاکستان کے اندر جیسا کہ بہت سارے مسائل، بہت سارے ایشو ہیں، لیکن خواتین کے حوالے سے نوجوان بچیوں کی تعلیم اور جہیز، مہنگائی، روزگار کی فراہمی، یہ تمام ایسے مسائل ہیں جن کا شکار ہماری پاکستانی خواتین ہیں۔ ہماری پاکستانی خواتین کے اندر الحمدللہ بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کے استعمال کے لیے موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان میں ان کا حل کیا ہے اور ہماری خواتین اپنا مستقبل کس طرح دیکھتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہماری بہن محترمہ نوشابہ ضیاء صاحبہ، جو مرکزی ناظمہ ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی۔ انہوں نے ماسٹر لٹریچر انگلش میں کیا ہے اور یہ لیکچرر بھی رہی ہیں گورنمنٹ کالج میں فیصل آباد میں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری بہن ہیں وہ ہے محترمہ مسز ارشاد اقبال صاحبہ۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور آپ ویمن لیگ منہاج القرآن لاہور کی صدر ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ دونوں بہنوں کو منہاج ٹی وی پر اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال ہم نوشابہ ضیاء صاحبہ سے کریں گے کہ محترمہ نوشابہ ضیاء صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ ناظمہ ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی، آپ اس کا مختصر ہمیں تعارف پیش فرما دیں تاکہ ہمیں ایک جو اسکیچ ہے وہ سامنے رہے کہ اس وقت ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ جو ہے وہ کس سطح پر کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں منہاج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، منہاج القرآن ویمن لیگ خواتین کی ویلفیئر، ٹریننگ، ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس وقت پاکستان بھر میں 216 تحصیلات ہیں جس میں ویمن لیگ کا تنظیمی نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے۔ ہماری پاکستان بھر میں تنظیمات جو کہ مرکز کی نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں، تحصیلات میں اپنے اپنے نیٹ ورک میں خواتین کے لیے اپنے اپنے پروجیکٹس لانچ کرتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ خواتین پاکستان کی آبادی کا 52% ہے، اور اگر ہم خواتین کی پاکستان کے مسائل میں پارٹیسپیشن دیکھیں تو وہ صرف 2% خواتین ہیں جو ایکٹیولی اپنا رول پلے کرتی ہیں قومی دھارے کے اندر۔ بالکل۔ تو اب جو 50% خواتین، جو 50% پوری پبلک کا ہے، وہ بالکل کوئی بھی رول پلے نہیں کر رہا۔ تو اس 50% کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، آپ نے آئندہ نسل کو کیسے پروان چڑھانا ہے، کیسے آپ ملک کی ترقی میں اپنا اہم رول پلے کر سکتی ہیں، اس چیز کے لیے ہماری ویمن لیگ الحمدللہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ اچھی ماں ہے تو وہ اگلی اچھی نسل کو جو ہے وہ پروان چڑھائے گی۔ تو سوال آپ سے نوشابہ صاحبہ یہ ہے کہ آپ نے منہاج القرآن ویمن لیگ کا فورم ہی کیوں چوز کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں جی بالکل، اس کی بہت خاص وجہ ہے۔ میں کوئی سٹارٹ سے تحریک سے وابستہ نہیں تھی، اور میں بہت ایک کریٹیکل خاتون تھی۔ کبھی بھی مذہب سے اور مذہبی جماعتوں سے میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی امپیکٹ مجھ پہ اچھا نہیں تھا، کہ ہر کوئی یا تو فنڈ کے حوالے سے، الٹیمیٹلی ان کی بات فنڈ پہ ختم ہوتی تھی، اور کوئی ایسی چیز مجھے نہیں نظر آتی تھی کہ سوسائٹی میں ایک خاص جماعت سے یا مذہبی مدارس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں کوئی ایکٹیو پارٹ پلے کر سکیں۔ میں اکثر اگر کہیں جاتی، لوگ انوائٹ کرتے تھے جانا، تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ آپ لوگ اندر بیٹھے ہیں، ایک حجروں میں بند ہیں، اور آپ کی ایک اپنی دنیا ہے،
آپ اس میں رہ کے باتیں کرتے ہیں. جب آپ کو ہماری طرح سوسائٹی میں باہر نکلنا پڑے, جابس کرنا پڑے, سوسائٹی میں موو کرنا پڑے, تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا دیکھا جائے گا. لیکن جب منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ مجھے انوائٹ کیا گیا, میں نے بڑا کریٹیکلی اس کو بھی انالیسس کیا, لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ بڑا ایک ماڈریٹ ویژن تھا ان کا, کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو, جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہو, جو بھی آپ کی روٹین لائف ہے, آپ اس کو اسی طرح ایکٹیولی لے کے چل سکتی ہو. کہیں نہیں آیا کہ آپ گھر میں بند ہو جاؤ, کہیں نہیں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے گھر کی چار دیواری میں رہ کے, اسلام یہ ہے کہ چار دیواری میں بیٹھو اور اپنی اس گھر کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کرو. کیونکہ میں ایک جابین تھی, میرے لیے اگر یہ ہوتا جو ساری زندگی ایجوکیشن حاصل کیا اور ایک انسٹیٹیوشن میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر, یعنی آپ نے اس کو ماڈریشن کے حوالے سے اڈاپٹ کیا کہ یہ دینی بھی ہے اور اس میں ماڈریشن جو ہے اس کا ایکچوئل فیل دین بھی مجھے جو ہے اس نا میں نظر آیا, مجھے ایکچوئل دین اس میں نظر آیا. اور ہمارا دین جو ہے وہ معاملات اور عبادات کو لے کے چلتا ہے. اس میں کہیں بھی معاملات مجھے ڈسٹرب ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے. اور عورت کو ایک سٹیٹس دیا گیا ہے, عورت کو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, عورت کچھ کر سکتی ہے. منہاج ہر القرآن تحریک کا جو, ہر جماعت کا, ہر پارٹی کا, گروہ کا, ہر جماعت کا جو قیادت ہوتی ہے وہ اصل میں وہ ساری جماعت کو پالیسیاں اور وہ سارا کچھ وہ فراہم کرتی ہے. تو قیادت کے حوالے سے آپ کتنا انسپائرڈ ہیں اس حوالے سے؟ قیادت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جب دیکھا تو پھر اور قریب آئے, تو دیکھا کہ قیادت نے اس قدر رائٹس خواتین کو دیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے تھے. یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے آپ کو انٹروڈکشن آف اسلام اس انداز سے دی کہ آپ کو وہ خوشبو اس کے اندر نظر آئی. اور اتنا ایزی لگا زندگی کو گزارنا کہ جب اس کے دائرہ اختیار میں آ گئے, دائرہ کار میں, تو پہلے شاید زندگی گزارنا مشکل تھی, لیکن جب اس پلیٹ فارم پہ آ گئے, کچھ باتیں کلیئر ہو گئیں, لائن آف ایکشن کلیئر ہو گیا, تو زندگی گزارنا اور زیادہ ایزی ہو گئی. اور ایک مقصد سامنے آ گیا کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایجوکیشن لی, اپنی جابس کی, اپنے گھروں کو پورا کیا, بلکہ ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بھی ہیں. میں یہی تو سوال تحریک نے ہمیں مسز ارشاد اقبال صاحبہ سے کروں گا کہ آپ کس چیز سے انسپائر ہو کر اس تحریک میں آئیں اور آپ نے اس کو کس طرح دیکھا, اور اس کی قیادت کے کیا اوصاف آپ کو اچھے لگے جس بنا پر آج آپ لاہور کی جو ہے وہ صدر ہیں ویمن لیگ منہاج القرآن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے فرسٹ ٹائم یہاں منہاج اسٹوڈیو میں آنے کا اتفاق ہوا اور بہت اچھا لگا یہاں آ کے. اب آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ میں بہت سارے لوگوں کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا, مذہبی جماعتوں کو بھی, سیاست میں حصہ نہیں لیا لیکن سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی میرا میل جول, اٹھنا بیٹھنا ان کے بھی ساتھ تھا. تو مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, لیکن ان کے قول اور فعل میں بہت تضاد پایا جاتا ہے. میرے اپنے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, اب چچا ہیں, ڈاکٹر ہیں, اپنے علاقے کے اب بھی امیر ہیں, تو ان کے ساتھ میں بہت زیادہ اٹیچ تھی اور ان کے ساتھ میں اس جماعت میں میری ساری کی ساری جو سمجھیں کہ ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں. وہ کسی اور جماعت کے امیر ہیں, جی جماعت اپنے علاقے اب بھی ہیں. تو جب ہم چچا کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے تو میری فیملی والے دوسرے تو مطلب اس طرح دینی جماعتوں میں نہیں, سیدھے سادھے مسلمان ہیں, اپنے اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ ہیں, لیکن میں نے ہر جماعت کو دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہ بھی توحید کی کوئی بات کرتا ہے, کوئی کسی صراط مستقیم کی بات کرتا ہے, ان کے عقائد کیا ہیں, ان کے عقائد کیا ہیں. تو مجھے یہ بہت تجسس ہوتا تھا کہ وہ سیدھے سادھے سارے مسلمان ہیں لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ایک لگا لیتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں. تو ان کی جماعت میں کیا چیز ہے, ان کی جماعت میں کیا چیز ہے, ہم سب ہیں تو کلمہ گو. لیکن جب قول اور فعل میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا تھا تو پھر میں اس سے پیچھے ہٹاتی تھی. آپ سے ایگری تو جب یہ پڑھتے ہیں کہ ہم, اللہ پاک ہمیں فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں, مانگنے کی چیز صراط مستقیم ہے. یہاں اس تحریک منہاج القرآن میں کس چیز نے انسپائر کیا جس بنا پر آپ تحریک کے اندر جو ہے وہی بات عرض کر رہی ہوں کہ جب ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں, اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ, اور انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. تو میں ان سے پھر میرے ہسبینڈ چونکہ تحریک منہاج القرآن سے تعلق رکھتے تھے, اور میری عادت یہ ہے کہ میری اپنی ایک رائے, جب تک میں خود کسی چیز کو دیکھ نہ لوں, آبزرو نہ کروں, تو میں نہیں جاتی وہاں پہ. وہ مجھے قائل نہیں کر سکے.
لیکن ان کے پاس ان کی ایک میرے ساتھ حادثہ ہوا, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے پاس ڈاکٹر صاحب کے کچھ آڈیو کیسٹ تھے, کچھ ان کی بکس تھیں, کچھ ان کی سی ڈیز تھیں. تو جب ہم نے دیکھا, ڈاکٹر صاحب کا ایک خطاب تھا حقیقت ایمان کیا ہے, وہ میں نے دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا. اور میں نے پھر درجنوں بار اس کو دیکھا, سینکڑوں خطاب قائد محترم کے دیکھے, اور اس کے بعد میں نے یہاں کا وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی. تو ملاقات کے بعد مجھے جب میں نے ملی ان سے, تو ان کے قریب آئی, جہاں پہ پھر مجھے وزٹ جب کیا ویمن لیگ کی بہنوں سے میری ملاقات ہوئی. یہ سارا ادارہ وزٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہوئی, جہاں ان کے خطابات براہ راست بھی بیٹھ کے سنے, ان کی فیملی سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا. تو ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے, یعنی جو وہ کہتے ہیں وہی وہ پبلک کے عوام کے سامنے. ڈاکٹر صاحب میں یوں کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کی پورے کی پوری فیملی ایک اوپن کتاب کی طرح ہے, اور ان کے مجھے بہت خوشی ہوئی. اور یہ چیز مجھے ان کے اور قریب لے گئی کہ جب میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی پوری اولاد بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. جبکہ میں نام نہیں لیتی, بہت سارے اور جن کے ساتھ میں نے 7 سال گزارے ہیں, آج تک مجھے نہیں پتا کہ ان کی اولاد کتنی ہے, اور ان کے بیٹے بھی کیا انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جس نے مجھے انسپائر کیا, اور میں یہاں پہ کام بھی کر رہی ہوں آج ایک کارکن کی. ہم اگلا سوال یہ کریں گے محترمہ نوشابہ صاحبہ سے کہ نوشابہ ضیاء صاحبہ یہ بتائیں کہ جو ہمارے رہنمایان قوم ہیں وہ دینی ہیں یا سیاسی ہیں, یہ ایسا کیوں ایک انداز وہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جس میں اپنی ظاہری اور باطنی یا گھر سے باہر کا ماحول اور گھر کا ماحول, یا جماعتوں کے سامنے کا ماحول اور جماعتوں کے پیچھے اپنی جو پرسنل لائف ہے, وہ بالکل الٹیمیٹلی وہ یا تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے, یا اس میں کوئی اس طرح کی جو کانٹراڈکشن ہوتی ہے جو تھوڑی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے. ایسا کیوں یہ لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اب لوگ کیوں کرتے ہیں یہ تو وہی جانے, لیکن کچھ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ باتیں کر کے ہر ایک کا جو لیڈر اس ٹائپ کے ہیں, جو اس طرح کی رہنما ہے, ان کی انگلی کا اشارہ ہمیشہ آپ کی طرف ہوتا ہے, کبھی وہ میں کی طرف نہیں آیا. جب ہمیشہ لوگوں کو ہی بتاتے رہے, لوگوں کو ہی کہتے رہے, تو وہ لوگوں کو کہا, لوگوں نے کیا یا نہ کیا, اپنی طرف تو کبھی دھیان نہیں دیا کہ ہم بھی ہیں. وہ خود یہ سمجھتے ہیں ہم نے پڑھ لیا, اب یہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, اب ہم ہدایت یافتہ ہیں. جب انسان یہ سمجھ لے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور ہمیشہ فوکس لوگ ہوں کہ لوگ یہ کر لیں, تو پھر یقیناً ان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوگا, اور ایسا ہی ہوتا ہے. خطابات میں بھی دیکھ لیں کہ اب ہمیشہ دوسرے مذہبی اور وہ جو ہمارے دینی رہنما ہوتے ہیں یا جو سیاسی رہنما ہیں, ان کے بارے میں قوم کا ایک عام رویہ ہے کہ یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ابھی نہ صرف میں اپنے حوالے اسی پر ابھی بات کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارے ہاں دینی, سیاسی اور جو مذہبی قائدین ہیں وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ سے نوشابہ باجی یہ سوال ہے کہ کیا جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں, ان کا بھی ایسا ہی طریقہ کار ہے یا آپ ان کو ڈیفرنٹ انداز میں ان کو دیکھتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ڈیفرنٹ. آپ جذبات کو نہیں ابھارتے بلکہ ایک ریئل پکچر سامنے دکھاتے ہیں, سوسائٹی کی ریئل پکچر, انسان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا تعلق ہونا چاہیے, زندگی کا لائحہ عمل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, اور حقیقی کامیابی کس میں ہے. یہ 4 پوائنٹس ہیں جس کو دیکھتا ہے کوئی بھی, اگر شعور کی کھڑکیاں کھول لے اگر, تو وہ قائد محترم کے ساتھ اٹیچ ہونا اپنی خوش قسمتی سمجھے گا. آپ نے کارکنان کو آج تک استعمال کر کے ان سے کیا لے لیا؟
کارکنان سے تو آپ نے کچھ نہیں لیا، اگر جبکہ آپ کی زندگی کی طرف اگر دیکھتے ہیں ہم، تو آپ نے اپنی تمام زندگی قوم کو دے دی. آپ نے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا. آپ نے ہمہ وقت جو ہے قوم کے لیے ورکنگ کی ہے، چاہے وہ لکھنے لکھانے کا کام ہو، قوم کا شعور بیدار کرنے کا کام ہو، انٹرنیشنل اور یہ جو آپ ورلڈ کی میں اگر 32 سالہ جو لائف آپ نے گزاری عملی طور پر تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس کی بنیاد رکھتے ہوئے، اس میں ایک بھی کارکن کی نہ شہادت ہوئی ہے نہ کسی کو استعمال کیا ہے. بے شک. تو میں مسز ارشاد اقبال صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا دینی مذہبی حوالے سے ہی ایسی بات کرتے ہیں، یا عملی میدان میں، پولیٹیکل لائن میں، ایجوکیشن میں، یا پاکستان کے عوام کے جو دیگر مسائل ہیں ان پر بھی اسی طریقے سے اوپن ایک بات کرتے ہیں اور خود بھی ایک کھلی کتاب کی طرح جو ہے وہ سب کے سامنے اپنے آپ کو وہ رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں علامہ اقبال کا شعر جہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی. علامہ فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خوش را کے دی ہم اوست گر بو نہ رسیدی تمام بو لہبی است. کہ دین اسلام جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ارد گرد گھومتا ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو آپ ایک صرف مذہبی رہنما نہیں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے گوشے اور پہلو کا نام اسلام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گوشوں کو دیکھیں تو آپ کے گوشوں میں سیاسی پہلو بھی ہیں، آپ کے سماجی پہلو بھی ہیں، معاشی پہلو بھی ہیں، آپ کے علمی پہلو بھی ہیں، فکری پہلو بھی ہیں، روحانی پہلو بھی ہیں. تو ہر گوشے اور ہر پہلو کا نام دین اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں ہم، ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی لائف کو بھی، میں تو بہت کم عرصہ ہوا ہے جہاں منہاج القرآن میں شامل ہوئی ہے مجھے، لیکن میں نے جتنا ڈاکٹر صاحب کو جانا ہے، ان کو ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے ڈیفینیٹلی میں جہاں پہ آئی ہوں. اور ان کو جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، جو جہاں پہ مجھے ان کے ساتھ ملنے کا، یا آپ مرکز کے جو قائدین ہیں، جو ویمن لیگ کی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ مجھے اب کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے، تو ان کی ذات میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. دین اسلام ہمیں شدت پسندی اور انتہا پسندی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ دین ایک اعتدال کا رستہ ہے. دیگر خواتین کو کیا میسج دیں گی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو کیوں کنسلٹ کریں، کیوں ان کو جوائن کریں، ان کی تحریک کو، اور ویمن لیگ منہاج القرآن کے اندر آئیں؟ آپ کس طرح ان کو دعوت دیں گی؟ دیکھیے آج کا اگر ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرہ تو زوال پذیر ہے، جہاں پر کسی کو بھی بنیادی حقوق تک میسر نہیں ہے. تو چونکہ ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، تو جو اس آج کل جو ہمارے ملکی حالات ہیں، تو سب سے جو طبقہ پیس رہا ہے یا جس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں وہ خواتین بنیادی حقوق سے محروم ہو چکی ہیں. تعلیمی حقوق سے، ان کو تعلیم و تربیت کو دیکھیں تو ابھی حال ہی میں دیکھیں مولانا یوسف زئی کو دیکھیں کہ وہ ایک بچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے اور اس کی گاڑی میں اس کو اتار کے تو اس پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں. اور گولیاں چلانے والے وہ ہیں جن کو بعض قائدین نے اپنے من پسند کے ایجنڈے کے لیے ان کو استعمال کیا، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نشابہ صاحبہ بھی اس پر گفتگو کر رہی تھی. محترمہ نشابہ صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ کیا آپ جو یہ ساری سوسائٹی میں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، یہ جو لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، بیروزگاری ہے، اور خاص طور پر خواتین کا طبقہ، جیسے ابھی محترمہ مسز ارشاد اقبال صاحبہ فرما رہی تھی کہ اس میں طالبات ہیں، ان کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں یوں ہی چلتی رہیں گی، یا ان میں ایک تبدیلی یا چینج لانا کسی جگہ پر کوئی ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو آپ اس کے لیے کیا جو ہے وہ تجویز کرتی ہیں؟ آف کورس جب برائی بڑھ رہی ہو تو اس کو روکنا ضروری ہے، ورنہ برائی ہی برائی رہ جائے گی، اچھائی تو نہ رہے گی. اب اگر ہم اس میں ایک چیز کو غور کریں کہ اگر سوسائٹی میں بہت زیادہ کرپشن آ جاتی ہے، بہت زیادہ برائی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہے. ایک بہت عام وجہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ اللہ کا ہم پہ عذاب آ گیا، کہ ہم پہ کرپٹ حکمران آ گئے، غربت ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، پریشانیاں ہو گئیں، سکون نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ ہم غلط ہو گئے, ہم کرپٹ ہو گئے, ہمارے اعمال غلط ہو گئے, ہم دین سے دور ہو گئے. ہم دین سے تو دور. پہلی چینج تو یہ لانی چاہیے منہاج القوم کہ ہمیں اپنے اعمال کو ذاتی اور اجتماعی انداز میں, انفرادی اور اجتماعی انداز میں ان میں چینج لانی چاہیے تاکہ ہم پرسنلی ٹھیک ہوں اور منہاج القوم ٹھیک ہوں. اگر اس پوائنٹ کو دیکھیں تو اس پہ منہاج القرآن ویمن لیگ ورکنگ کر رہی ہے کہ اصلاح احوال امت کے لیے کام کریں. خواتین کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آپ نے خود لمٹس کے اندر رہ کے کیسے زندگی گزارنی ہے, بیلنس لائف کیا ہے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, تاکہ آئندہ نسل جو ہے وہ بھی صحیح دین پر عمل کرنے والی ہے. جب خواتین کی یہ ٹریننگ ہو جائے گی, قوم تو خواتین کی گود میں ہے نا, تو جب خواتین کی یہ ٹریننگ ہوگی تو اعمال درست ہوئے, یہ آپشن ختم ہو گئی کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے. دوسری طرف آ جاتی سسٹم غلط ہے. اب جیسے پاکستان کے حالات ہیں, ٹھیک ہے ہماری بدعمالی بھی ہے, کچھ سسٹم بھی غلط ہے, انتظام غلط ہے. انڈیویجول کی اصلاح ہو لیکن اس کے ساتھ سسٹم کو بھی ہم دیکھیں کہ جو سسٹم ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے, سسٹم ہمارا کرپٹ ہے, نظام غلط ہے. اب اس کے لیے بھی تو کوشش کرنا ہے ہم اپنی انڈیویجولز کی اصلاح کرتے رہیں اور وہ جو سسٹم ہے وہ ہم پر اسی طرح لاگو رہے اور ہمارے لیے عذاب بنا رہے. تو یہاں بھی کوشش کرنا ہوگی, اس کے لیے بھی خواتین کا کردار بہت ضروری ہے. اس سسٹم سے مراد یہ آن دا ہول جو سسٹم ہے ہمارے کرپٹ الیکٹورل سسٹم, اچھا جس کی وجہ آپ نے صرف ایک طرف اشارہ کیا کہ جو ہمارا انتخابی نظام ہے یہ کرپٹ ہے. ابھی چونکہ آپ نے الیکٹورل کی بات کی, اور اس کی وجہ سے اس کی کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم اسی سسٹم کے الیکشن سسٹم کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ صحیح قیادت ہمیں ملے گی, جب صحیح قیادت ملے گی تو عوام کے مسائل آٹومیٹکلی سالو ہوں گے. لیکن جب سے پاکستان بنا ہم الیکشن سسٹم کے ذریعے کوئی بہترین قیادت نہ حاصل کر سکے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا الیکشن سسٹم جاگیرداروں, سرمایہ داروں, لٹیروں کا سسٹم ہے. اس میں کوئی نیک پڑھا لکھا شریف انسان الیکشن جیت ہی نہیں سکتا, نہ وہ کروڑوں اربوں لگائے اور نہ وہ الیکشن کی سیٹ پہ آئے. تو اس لیے یہ نظام جو کرپٹ سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی ہم پہ عذاب ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہم پرابلم کا شکار ہیں. اب اس سسٹم کو بدلنے کے لیے بھی خواتین کا کردار ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ 50% اگر 52% اگر خواتین ہیں تو اگر ان کو اویئر کر دیا جائے, ان کو ٹرین کر دیا جائے, ان کو بتا دیا جائے کہ یہ جو مسائل جس کے لیے آپ رو رہے ہیں گھر میں بیٹھے, ہر خاتون رو رہی ہے, بجٹ جب اس نے بنانا ہے اس کے پاس آمدن کم ہے, مسائل زیادہ ہیں. ارشاد اقبال صاحبہ سے بات کریں گے کہ کیا یہ جو باتیں ہیں گھر کی خاتون کو, ماں کو یا بہن کو, بیوی کو, بیٹی کو, اگر ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں کہ اصل خرابی یہ ہے پاکستان کے جو نظام ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کا انتخابی نظام ہے, تو کیا مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور جو بیویاں ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول میں جو فکری چینج ہے, فکری تبدیلی ہے, اس کو لانے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہیں؟ کر تو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس کے لیے بھی ان کو پہلے یہ شعور ان کا جگانا پڑتا ہے, ان کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کی جو عورت ہے ان مسائل میں گر چکی ہے کہ وہ تو دال روٹی کے چکر میں ہی پڑی ہوئی ہے. یعنی بجٹ مکمل کرنے سے اس کا پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. پچھلے دنوں ہم ایک بہن کے ہاں گئے تو وہاں پہ وہ کہہ رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں ہے. تو وہ خواتین پروگرام بنا رہی تھیں کہ ہم ساری اکٹھی ہو کے جاتی ہیں کہ پانی 24 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں آ رہا. اب ہسبینڈ تو جاب پہ گئے ہوئی ہیں, گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے جو باہر سے ان کو لا کے دے, بچے ان کے پیاسے بیٹھے ہیں. تو جس ملک کا یہ حال ہو کہ آج اب ٹی وی کھول کے دیکھیں تو ہر روز ڈیلی بیسس پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. سبزی دال روٹی جو ہے وہ بھی دسترس میں نہیں ہے عام خاتون کے. جو خواتین, نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اور جب ماں جو ہے وہ بجٹ کی کنکلوژن میں وہ جو ہے وہ پریشان ہے تو کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرے؟ ماں اپنے جو ماں کی گود میں بچہ پرورش فرما رہا ہے, پل رہا ہے, اس کی ماں نے تربیت کرنی ہے. ماں تو اس کو ٹی وی کے آگے بٹھا دے گی, ٹی وی آج تربیت کر رہا ہے, اور ماں کو معاشی پریشانی نہیں, ان مسائل میں گھیرا ہوا ہے کہ وہ گری ہوئی ہے وہ ماں, کہ ماں کہتی ہے کہ میں بچے کے لیے کھانا بنا کے کہاں سے لاؤں گی, تو وہ جا کے محنت مزدوری کے باہر نکلتی ہے. اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ جو لیک آف واٹر سپلائی ہے اور یہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اور ایوری ڈے اور پھر ویکلی یہ جو ایک فریکوینٹلی ہوتا ہے کہ گیس کی پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسی تناسب کے ساتھ مہنگائی بڑھتی ہے.
اب یہ ساری چیزیں بھی الگ سے کوئی پریشانیاں ہیں یا اسی نظام ہی کا حصہ ہیں یا اسی نظام کی پیداوار ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا اسی کہیں؟ نظام کا ہی حصہ ہے. جب ہمارے دیکھیے ہمارے پہلے اسلاف کو دیکھیے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دیکھیں تو بنیادی حقوق انہوں نے دیے، خواتین کو وہ حقوق دیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہمارا اسلام وہ دیتا ہے، ہمارا مذہب وہ حقوق دیتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرو، زندگی کا جینے کا حق دیا. آج کے معاشرے کو دیکھیے تو وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کو بے گور و کفن مار کے ان کو سڑکوں پہ پھینکا جا رہا ہے. آج ہوا کی بیٹی کو دیکھیں تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اس معاشرے میں. آج ہم اپنی خواتین کو کیا دے رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا دے رہا ہے؟ یہ نظام کی خرابی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بنیادی حقوق ہی چھین لیے گئے ہیں خواتین سے، اور ان کو تو جینے کا حق بھی نہیں ہے. آج خواتین کے ساتھ تو یہ معاشرہ یہاں درندگی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ آج اگر ہوا کی بیٹی خودکشی کر کے مر جاتی ہے تو وہ قبر میں بھی اس کا مردہ بھی محفوظ نہیں. تو یہ سسٹم کی خرابی نہیں ہے تو اور کیا اس کو کہیں گے؟ یعنی جو ارباب اختیار ہیں ان کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، بالکل اور بھی نہیں. ارباب اختیار خود کنفیوز ہیں کہ وہ اس کو کیسے کریں. جی محترمہ نوشابہ صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ تو وہ اس پر کروڑوں کی روشنی ڈالیں corruption کہ اس میں لگے. وقت دیکھیے جو ہماری جو ہمارے ارباب اختیار لوگ ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جن کے پاس قوت نافذہ ہے، جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، وہ کس حد تک ان کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی، اوور کم کرنے کی، یا ان کی توجہ ادھر نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. اصل میں وہ کوشش کیا کرنا انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اگر آپ اسمبلی میں دیکھیں کہ جو بل پاس ہوتے ہیں، کون سا بل ہے جو عوام کی سہولت کے لیے پاس ہوتا ہے؟ ان کی آج تک جو بھی ان کی کنسنٹریشن ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہمارے جو ناجائز ہم نے کمایا ہوا ہے اس پہ پردہ پوشی ہو جائے، اس کا احتساب کوئی نہ لے، ہم ہر قسم کی جو ہے چیکنگ سے دور ہو جائے، ہمیں کوئی نہ چھیڑے. اسی طرح کے بل وہ پاس کریں. کب انہوں نے عوام کے لیے کوئی بل پاس کروایا؟ ان کی توجہ ہی نہیں ہے. عوام ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. جیسے شیخ الاسلام قائد محترم نے فرمایا، عوام ہمارے حکمران کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. ایجنڈا ہو تو وہ اس پہ سوچے. آج 2 وقت کے کھانے سے لے کے جان مان اور عزت تک عوام پریشان ہے، اور عوام سڑکوں پر بھی نکلی ہے، عوام ریلیز بھی کرتی ہے، عوام احتجاج بھی کرتی ہے. اگر آج سے چند سال پہلے چلے جائیں تو کہتے تھے پاکستان کی عوام سڑکوں پر نہیں آتی. اب عوام سڑکوں پر آتی ہے لیکن کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عوام کا، ہماری گورنمنٹ کا ایجنڈا عوام نہیں ہے، ان کے ایجنڈا پوائنٹس کچھ اور ہیں، اور وہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد کا حصول کر رہے ہیں. اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگے ہیں اور پبلک ڈرامہ کر بیچاری رہے ہیں. وہ اس کے اندر پس رہی ہے، اور یہ پریشانی. اپوزیشن اور گورنمنٹ ڈرامہ کر رہی ہیں، لڑ رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں. ابھی ناظرین اس کو ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ عوام کی طرف بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. تو اس پر آپ نوشابہ صاحب فرما رہی تھی کہ ان کا ایجنڈے میں یہ بات شامل نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیا پبلک کو بھی کھڑے ہو کر اس کا رسپانس من حیث القوم، میں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی بات نہیں کر رہا نا، میں گروہوں کی بات کر رہا ہوں، من حیث القوم بینگ اے نیشن، وہ اٹھ کر کچھ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بات اس پر آپ جو ہے وہ گفتگو. عوام، آپ نے بالکل صحیح ایک کوسچن کیا اور بڑا خوبصورت سوال ہے یہ، کہ عوام اس وقت اس قدر تنگ آ چکی ہے. وہ ہر وقت دیکھتی ہیں کہ کون ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ اس کے ساتھ ملنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن پھر انہیں دھوکہ ملتا ہے. جب وہ کسی کی قیادت کے ساتھ ملتے ہیں آخر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے تو اپنے مفادات تھے، ان کو استعمال کیا گیا. اب عوام مسیحا کی تلاش میں ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مسیحا کون ہے؟ عوام چونکہ اتنی کنفیوز ہو چکی ہے، عوام نے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ عوام اب کسی پہ یقین نہیں کر رہی. اب ہمیں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے قائد محترم کے جو کارکنان ہیں، ہم یہی محنت کر رہے ہیں کہ قوم کو بتائیں کہ آپ کے اصل مسیحا کون ہے، آپ کے مسائل کا حل کہاں ہے. آپ اگر قوم کے سامنے، آپ ہمارے قائد کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہے، کبھی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا
آپ کی شخصیت کے بارے میں نہیں کیا گیا. آپ پر آپ کی شخصیت پاک ہے, صاف ہے. جب وہ آپ کی ذات کو دیکھیں, پھر تحریک کے مقاصد کو دیکھیں. ہم اپنا یہ پیغام لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم بہت پر امید ہیں کہ قائد محترم نے جو 23 دسمبر کو آنے کا اعلان کیا ہے, اس میں کارکنان تو خوش ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی خوش ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم پیغام لے کے لوگوں تک جائیں, ان کو بتائیں اور ان کو اس پلیٹ فارم تک لے کے آئیں. جی محترمہ مسز ارشاد اقبال صاحبہ, ابھی نوشابہ صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ عوام اس انتظار میں ہے کہ کوئی مسیحا ہو, اور جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب واقعتاً ایک مسیحا ہیں, اور یہاں پاک صاحب کی بات جو انہوں نے کی اور میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ کوئی کرپشن کی, نہ وہ کسی ایسے عہدے پر آئے, اور نہ انہوں نے کرپشن کی, نہ ان پر کوئی داغ ہے. وہ بالکل صاف شفاف پرسنالٹی کے مالک ہیں, ان کا اورا بالکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا عوام بھی شیخ الاسلام کو اپنے مسیحا کے طور پر قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے, بڑھنا چاہتی ہے, یا ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اپنے ان معاملات سے, جیسے ابھی تھوڑی دیر آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم کدھر جائیں, کس کو تلاش کریں. تو آپ ان کے درمیان بطور ایک برج کے, بطور ایک پل کے, ویمن لیگ, آپ لاہور کی صدر ہیں منہاج القرآن کی, آپ بطور ایک برج کے کس طرح اس رول کو پلے کریں گی کہ آپ کو جس مسیحا کی تلاش ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں, اور وہ آپ کے مستقبل کے لبریٹر ہیں, وہ آپ کے نجات دہندہ ہیں. یہ آپ نے اپنے رول کو مینشن آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کر پائیں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, عوام مایوس ہو چکی ہے, تنگ آ چکی ہے. انہوں نے اتنے دکھ برداشت کیے ہیں کہ انہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. لیکن جب آپ کوئی میسج لے کے جاتے ہیں کہ نہیں, مایوسی کفر ہے, گناہ ہے, لیڈرشپ کا بے شک فقدان ہے, لیکن ایک مسیحا, ایک نجات دہندہ ایسا ہے جو ابھی بھی آپ کو, جو ہمارا ملک جن کرائسس سے گزر رہا ہے, جن دکھوں کو آپ جھیل رہے ہیں, ان دکھوں سے نجات دلانے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا مسیحا ہے جو آپ کو ابھی بھی نکال سکتا ہے. مثلا ایک ماں ہے, اس کو آپ بتاتے ہیں کہ امن کے حوالے سے بات کرنے والی سب سے پہلی شخصیت اس پاکستان میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں, اور جب آپ کا بچہ پڑھنے جائے گا اور واپس آئے گا تو ہم اس کی امن کی بات کرتے ہیں, جبکہ بقیہ جماعتیں امن کی بات اس طریقے سے نہیں کرتی. تو گویا ہماری اگر گورنمنٹ آتی ہے, کل کو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور آگے یہ چینج اس میں آتی ہے, تو پوری قوم کو, پوری نسل کو, آنے والی نسلوں کو تحفظ ملے گا. تو وہ کیا اس بات کو وہ اڈاپٹ کریں گی, مانیں گی, نہیں مانیں گی, یہ میری ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پہلے جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے سیاست میں, لوگ ان کو اس حوالے سے نہیں جانتے تھے. وہ صرف ایک مذہبی رہنما کے حوالے سے جانتے تھے, یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مذہبی رہنما کے علاوہ ایک بہت بڑے لیڈر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی میں بہت ساری کوالٹیز رکھی ہیں. لیکن اب وہی لوگ جو ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے بلایا ہے, کال دی ہے, تو وہ لوگ شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو آج سے 4 سال پہلے ڈاکٹر صاحب کو کہتے تھے کہ شکر ہے انہوں نے سیاست چھوڑ دی, لیکن آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو ہمیں بھی بتائیے, خدا را ہم لاکھوں لوگوں کو لے کے وہاں پہنچیں گے. لوگ انتظار میں ہیں, لوگ مایوس ہو چکے ہیں, اور کوئی ان کو جب کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے ویمن لیگ, منہاج القرآن ویمن لیگ جو میسج ہے بطور برج کے, جو لبریٹر ہیں, نجات دہندہ ہیں, ان کے اور جو پبلک ہے پاکستان کی, اور بالخصوص خواتین جو ہیں, ان کے درمیان ایک پل کا رول پلے کرتے ہوئے جو صحیح میسج جب وہ کنوے کرتی ہیں تو لوگوں کا, خواتین کا بالخصوص جو رسپانس ہے وہ بہت اچھا آ رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل بہت اچھا. میں محترمہ نوشابہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس وقت خواتین کے جیسے مسائل, آپ نے ملالہ کی, آپ نے ایک بات کی, اور شدت پسندوں نے جس طرح کا کام کیا. ابھی کل کلاں ہمارے ایک لیڈر تھے, وہ ایک جگہ پر بات کر رہے تھے, پاکستانی لیڈر تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ درست نہیں ہے, وہ اچھی نہیں ہے, ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. وہ بھی ایک مذہبی لیڈر ہیں.
میں صرف ان کی اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے تو آج سے 20 سال پہلے امن کی بات کرتے ہوئے جب وہ مختلف طلبہ تنظیموں کو گفتگو کرتے تھے تو تب بھی انہوں نے امن کی بات کی. UET کا میں ایک بار وہ گفتگو انہوں نے کی تو اس وقت ان کے دائیں بائیں خود ساختہ جہاد کے جو پرستار لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, مگر ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بھی امن کی بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کے طلبہ کو وہ خطاب کیا. تو آج 20 سالوں کے بعد اب بہت سارے لوگوں کی جو بات ہے وہ ان کی تصدیق کر رہی ہے کہ شیخ الاسلام نے جو امن کے حوالے سے بات کی وہ درست کی. آپ اس کو کس حد تک اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ہے وہ شیخ الاسلام کا جو ویژن ہے, بصیرت ہے, اس سے پاکستانی قوم کو کتنا جو ہے وہ اب فائدہ پہنچنا شروع ہوا ہے اس بات سے؟ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک امن کی بات جو آپ نے فرمائی وہ تو بالکل درست ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ مختلف باتیں بھی کرنا چاہوں گی. آپ اسلامک فتویٰ دیکھ لیں مختلف تصویر کے حوالے سے یا کوئی اور, آپ نے اگر 20 سال پہلے کوئی بات کہی ہے اس وقت لوگ مخالف اٹھے ہیں, آج اسی بات کے حق میں. آپ کی پرانی سیریز چیک کر لیں, آپ کے خطابات دیکھ لیں, کرپٹ الیکشن سسٹم کے بارے میں آپ کب کئی سال پہلے بھی آپ کی وہی بات ہے, آج بھی آپ کی وہی. آپ نے 26 اکتوبر کو 1990 کو ایک بات کہی کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کرپٹ ہے, اور آپ نے صوبائی اسمبلیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. تو آج 22 سالوں کے بعد آ کے تو اس کا مطلب وہ بات پوری ہوئی, اور 19 اکتوبر کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے توثیق کی ہے تو آپ کی بات کی بالکل تصدیق ہوتی ہے اس بات سے کہ شیخ الاسلام جو بات فرماتے ہیں وہ 20-25 سالوں کے بعد جا کر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے مختلف پروگرامز میں اینکرز کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی گیسٹ کو بٹھایا ہے تو ان کے پچھلے کلپس دکھاتے ہیں, ان کی بات میں تضاد ہوتا ہے. وہ یہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ بات کہی, پھر یہ بات کہی, پھر یہ بات کہی, اپنی بات سے بدل رہے ہیں. لیکن ہمارے قائد کی یہ شان ہے کہ جو بات انہوں نے پہلے دن کہی آج بھی وہ وہی بات کہہ رہے ہیں. ہاں وہ بات بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت, لوگوں کی بصیرت اتنی نہیں ہے, بصارت نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے, لیکن آپ نے جو تب فرمایا, کئی سال پہلے فرمایا, آج بھی اسی بات پہ قائم ہے, وہی بات ہے. ہاں آج یہ ہے کہ لوگوں کی قبولیت بڑھ گئی ہے, لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہے, لوگوں نے دھکے اتنے کھا لیے ہیں, دیکھ لیا ہے, اب ماننے لگے ہیں. کئی سال پہلے اس بات پہ توجہ نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے طلبہ تنظیموں کے حوالے سے بھی اپنی جو MSM ہے اس کی تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ آپ نے امن کی بات کرنی, دیگر طلبہ تنظیمیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, ان کے قائدین ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں یا ان کی تربیت ایسی کر دیتے ہیں, یا ان کی تربیت سرے سے ہوتی نہیں ہے کہ جس سے جو تعلیمی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, ان کا نقصان ہوتا ہے اور وہاں اس طرح کا ماحول بنتا ہے؟ اصل میں یہ جو ہمارے طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ہماری جماعتوں کے جو ہے وہ ہتھیار ہوتے ہیں. وہ طلبہ تنظیمیں ان کے کارکنان پل رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس آپ دیکھیں یونیورسٹیز اسلحہ سے بری ہوتی ہیں. جو بھی مختلف جماعتیں ہیں اسلحہ سے لیس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات منواتے ہیں. وہ کون سے طلبہ ہیں جو پڑھنے سے روکتے ہیں؟ وہ کون سے طلبہ ہیں؟ وہ عجیب طرح کے طلبہ ہیں جو کہ انسٹیٹیوشنز میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, نہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں. ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, انہوں نے لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنا ہے, انہوں نے لوگوں کو اپنے خوف و ہراس پھیلانا ہے. لیکن ہمارے قائد کی ہر شان جو ہے وہ نرالی ہی ہے, سب سے ڈیفرنٹ ہے. آپ کے جب ہر فورم کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ دوسری تنظیموں سے بالکل ہٹ کے ہے. اسی طرح ہماری طلبہ تنظیم ہے. ہماری طلبہ تنظیم جو ہے وہ کیا ہے, امن تو ہے, اخلاق اور کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے. بچے جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے, وہ ایجوکیشن میں آگے ہوں گے, ان کا کردار ہوگا, وہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی پوری ان کو تربیت کی جاتی ہے. تو وہ ہماری طلبہ تنظیم ان تنظیموں سے بالکل ہٹ کے, ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں آپس میں. ان کے ہمارے قائد کی طرف سے تو اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا کرنا, اس کو پاس رکھنا بھی جو ہے وہ غلط ہے. ارشاد اقبال صاحبہ سے ایک سوال ہے کہ ایسی شخصیت جن کے بارے میں آپ نے اتنی ساری باتیں کی اور ان کے ساتھ چلنے کا ایک عزم ہے, ایک ارادہ ہے, اور مستقبل میں آپ ان کو اپنے مسائل کا مسیحا بھی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں, تو 23 دسمبر کو ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں, تو
تو ہماری لاہور کی جو خواتین ہیں، ویمن لیگ ہے لاہور کا، ہمارا جو ویمن لیگ کا جو فورم ہے، ان کی کیا تیاریاں ہیں پبلک کو، خواتین کو وہاں استقبالیہ جو ہے وہ انداز میں لانے کے لیے، استقبال کے لیے، تاکہ ایک ایسی شخصیت کو ویلکم کہا جائے جس نے پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کو صرف بیان نہیں فرمایا بلکہ عملی طور پر بھی ان کا مختلف فورم پر، مختلف جگہوں پر اظہار بھی فرمایا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم تنظیم سازیاں کر رہے تھے، 25 ٹاؤن ہیں، پھر ہم یونین کونسل اور یوسیز تک جا رہے ہیں. لاہور کو 25 ٹاؤنوں میں تقسیم کیا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ 25 ٹاؤن مکمل ہو چکے ہیں. یونین کونسل میں تنظیم سازی اور 90 کے قریب ہمارے یونین کونسل بن چکے ہیں. اب ہم یونٹ بھی ساتھ ساتھ قائم کر رہے ہیں. تو بعض جگہ پہ جب ہم جاتے ہیں تنظیم سازیوں کے حوالے سے قائد محترم کا ان تک میسج پہنچایا جاتا ہے، اور ہم اپنا جب ان کو بتاتے ہیں عزم اقرار کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو کارکنان ہی بلا رہے ہیں کہ ہم ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا تیار کر رہے ہیں، آپ آئیں. ہم ایسی شخصیت کو ویلکم کر رہے ہیں جو ہمارے مسائل کا حل ہے. یہ قوم جو ہے یہ مسیحا کی تلاش میں ہے، یہ سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں یہ جس مسیحا کی تلاش میں ہیں وہ مسیحا آپ ہی ہیں، اور یہ سارے منتظر ہیں، یہ مینار پاکستان پہ آنے کے لیے بےتاب ہے. اب آپ تشریف لے آئیے اور ان مسائل کا حل دیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہزاروں خواتین آئیں گی یا لاکھوں خواتین آئیں گی؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب ہم بہنوں کے پاس جاتے ہیں تو مجھے ایسی بہنیں بھی ملی ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمیں یونٹ میں نہ دیں، ہمیں بڑا حلقہ دیں کہ ہم بہت زیادہ لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں، اور لوگ بےتاب. بلکہ خواتین تو راہ دیکھ رہی ہیں، ہمیں کوئی ایسا رہنما مل جائے جو ہمارے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تحفظ فراہم کرے. میں محترمہ نوشابہ ضیاء صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اوورآل پاکستان کے اندر اور بڑا صوبہ جو پنجاب ہے اس میں جو ہے ہماری کیا انتظامات ہیں، کیا آپ کا لاہ عمل ہے کہ خواتین جو ہے وہ میکسیمم آئیں اور ایسی شخصیت کو ویلکم کہیں جنہوں نے سب سے زیادہ خواتین کے حقوق پر نہ صرف بات کی بلکہ عملی طور پر ان کو جو ہے وہ جو ہمارا ہیومن فیلڈ ہے اس کے اندر بھی اتارا ہے، اور وہ ہر جگہ پر کام کرتی الحمدللہ نظر آتی ہیں. چار دیواری کا بھی تحفظ موجود ہے اور ورکنگ میں بھی کسی قسم کا پرابلم نہیں. تو آپ یہ فرمائیں کہ کتنے انتظامات کیے ہیں، کس طرح کیے ہیں، اور ہزاروں خواتین لائیں گے یا لاکھوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا جو آپ کے ذہن میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے قائد محترم تشریف لائیں گے تو خواتین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کا استقبال کرے گا. اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری پاکستان بھر میں تنظیم سازیاں ہوں گے، تنظیمی آرگنائزیشنل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے ذریعے ہم میسج پہنچا رہے ہیں ایک بہت ٹیکنیکل وے میں. یہ نہیں کہ ہواؤں میں اور ایک اندھا دھند ورکنگ. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ 216 جو تحصیلات ہیں ان میں آپ کی تنظیمات موجود ہیں. جی تو ان کو بیس بناتے ہوئے بالکل وہ ہماری نمائندہ تنظیمیں ہیں. مرکز سے جو میسج ہے وہ ان کو پہنچایا جاتا ہے اور وہ اپنی تحصیلات میں ورکنگ کرتے ہیں، اور پھر اپنی ورکنگ کو اپنی تحصیل کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں یوسیز میں، اور ہر یوسیز میں ہر یونین کونسل میں ویمن لیگ کی ایک تنظیم موجود ہے، ٹیم موجود ہے. اس کے بعد چونکہ بہنیں ایک یونین کونسل لیول پہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے اور بھی ذمہ داریاں ادا کرنے، پھر یونین کونسلز کو یونٹ لیول پہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے یونٹ تک پہنچ کے خواتین جو ہے اس اسٹرکچر کے تحت میسج پہنچا رہی ہیں، اور یہ گھر گھر میسج جا رہا ہے اور بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے. کیوں؟ لوگ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں منہاج القرآن پر اور منہاج القرآن ویمن لیگ پر، ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، بہو کو، بہنوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو بھیجنے کا کتنا ٹرسٹ ہے ان کے وہ آپ پر کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے ایسی سوسائٹی میں جہاں ہر روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سخت قسم کی جو بات ہے، نیوز ہے، وہ سننے کو ملتی ہے. کہیں کاروکاری ہے، کہیں حملے ہیں، کہیں خود کچھ دھماکے ہیں، کہیں کس طرح کا ماحول ہے، اور یہ چار دیواری کا تحفظ بھی نہیں ہے. پھر بھی لوگ جو ہے وہ کس انداز میں آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ سوال ہے بنیادی. الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. مائیں اپنی بیٹیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹیوں کو تحریک کے لیے وقف کر دینے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ بالکل ان کو چھوڑ دیا ہے، ورکنگ کے لیے سپیئر کر دینا، ان کو سپورٹ کرنا. باپ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، شوہر اپنی بیویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ کوئی ایسا واقعہ انہیں کوئی ایسی قیادت میں کوئی ایسی چیز کوئی جھول نظر نہیں آ رہا
انہیں یہ نہیں لگ رہا کہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کسی غلط سائٹ پہ جا رہی یعنی ہیں. قیادت اور اس کی جو جماعت ہے منہاج القرآن جو ہے، اس کے اندر انہیں پازیٹیوٹی اور سیکیورٹی یعنی تحفظ جو ہے جی. عزت کا، آبرو کا، عصمت کا یہ نظر آتا ہے، اور تو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بہنیں اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں، ان کے روز و شب ان کی روٹین میں کوئی نیگیٹو تبدیلی نہیں آتی بلکہ پازیٹیو تبدیلی آتی ہے. سمپل ایک جملے میں اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ کیا ہزاروں خواتین آئیں گی یا لاکھوں آئیں گی؟ لاکھوں آئیں گی، ملینز میں خواتین. آپ کو بھی یقین ہے مسز ارشاد اقبال صاحبہ؟ انشاءاللہ پورے سب لوگ تیار بیٹھے ہیں، لوگ تیار بیٹھے ہیں. دنیا دیکھے گی. لیڈرشپ کا فقدان ہے، کوئی لیڈر، کوئی ان کو ڈائریکشن مل نہیں رہی، کوئی ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا. لوگ تیار ہیں. ناظرین، جیسا کہ ابھی ہمارے دونوں مہمان خواتین اپنے پرعزم طریقے سے 23 دسمبر کے حوالے سے اور پاکستان میں آنے والی چینج کے حوالے سے اور لوگوں کا مطالبہ ہے، خواتین کا بالخصوص جو اس پسے ہوئے معاشرے کا انتہائی پسا ہوا حصہ ہیں، 52% آبادی ہونے کے باوجود ان کے بہت سے مسائل ہیں جو ہماری 65 سال سے آنے والی حکومتیں، جو سابقہ حکومتیں ہیں، موجودہ حکومت ہیں، وہ ان کو کسی بھی طریقے سے ان کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں. بالآخر خواتین نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اس آواز پر کہ چینج مسٹ ہے، لیکن چینج کے لیے چینج لانا صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اکیلے کا فرض فریضہ یا ویمن لیگ کا نہیں ہے، بلکہ تمام بہنوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا کہ وہ ساتھ چل کر چینج لائیں، اور بھائیوں کا کہ وہ اپنی گھریلو خواتین کو سپورٹ کریں. لاکھوں لوگ وہاں پر پہنچیں تاکہ آنے والی شخصیت کو ہم بہتر طریقے سے اپنے مسائل کے مستقبل کے حل کا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کریں، انہیں ویلکم کہیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.